اسرائیل فلسطین پر کیا کر رہا ہے؟ قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے، اور ظاہر وہ جیت بھی ہے، اس کی کامیابی بھی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہے، اس کی جیت ہے۔ جس طرح سے حضرت حسین ابن زیاد سے اور یزیدیوں سے لڑنے کے لیے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، جنگ ہونے سے پہلے تھوڑی سی آنکھ مچ گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب کہنے لگی ہنسنے کا ٹائم ہے، تمہارے اوپر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا آج میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو بظاہر تو حسین جیت نہیں پائے، کامیاب نہیں، فتح نہیں پائی، لیکن اللہ کے یہاں ساری زندگی کامیاب ہو گئی۔ اسرائیل یہودی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے کامیاب نہیں ہے، جیت گئے ہیں، لیکن کامیابی حقیقی معنوں میں اگر ہے تو کس کی ہے؟ وہ فلسطینیوں کی کامیابی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام چیزیں قرب قیامت کی ہمیں بتا کر کے گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ مسجدوں میں اور ہمارے گھروں میں مسلمان بچے بوڑھے عورت سارے کے سارے دعا کر رہے ہیں اللہ یہودیوں کو برباد کر دے، یہودیوں کو تباہ اور برباد کر دے، ان کا نیست و نابود کر دے، صفائے ہستی سے ان کو مٹا دے۔ سب انسان دعا کرتے ہیں، آج تک کسی کی دعا قبول ہوئی؟ ہر جمعے میں لوگ دعا کرتے ہیں یہودیوں کو برباد کر دے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ یہودی تو روز بروز کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، وہ تو کتنے مضبوط ہو جا رہے ہیں، اور وہ ہوں گے آنے والے وقت میں، وہ ہوں گے، اور مسلمان ان طریقوں سے ہٹتا چلا جائے گا جو طریقہ آقا مدنی بتا کر کے گئے تھے۔ کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت کے لوگ پہلی امت کے لوگوں کی پیروی کرنے لگیں گے، پہلی امت کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے، یہاں تک کہ بالشت در بالشت، قدم بقدم، اور اگر وہ گھس جائیں گے کسی گوہ جو ایک جانور ہوتا ہے اس کے دل میں اگر وہ گھس جائے تو مسلمان اتباع کرتے ہوئے ان یہودیوں کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے اندر بھی چلے جائیں گے، ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ ان کے پیچھے چلنا کتنا نقصان دے سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر کون ہوگا؟ آج مجھے بتاؤ، آج مسلمان نام رکھنے والے مسلمان گھروں کے بچے اگر ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو یہودیوں کی کمپنیوں کی بنی ہوئی پہنتے ہیں، اگر پینٹ پہنتے ہیں تو یہودیوں کے یہاں کا پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان گھروں کی ماں بہنیں اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتی ہیں، آج ان کا میک اپ اگر ہے تو یہودیوں کی کمپنی کا میک اپ بنا ہوا ہے۔ آج مسلمان گھروں کے لڑکے اگر کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں تو یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنا رہے ہیں۔ میرے پیارو، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہودی پیسے والا ہے، وہ کسی ایکٹرس کے منہ پہ پیسہ پھینک کے مارے گا، وہ اس کو شو کرے گی، ان کے پروڈکٹ کو وہ سامنے لائے گی، ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مسلمان اس کو ظاہر کر رہا ہے، اس کا ایڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک یہودی ہے۔ اور مسلمان کا نوجوان بچہ، بوڑھا، مسلمان کی عورتیں آج یہودی کے بنے ہوئے پروڈکٹ استعمال کر رہی ہیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہی ہیں۔ آج آپ دیکھو مساجد میں ایک نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کا خون یہودی کا، اس کی پینٹ یہودی کی، اس کی شرٹ یہودی کی، اور وہ دعا کر کے کہہ رہا ہے اللہ یہودیوں کو برباد کر دے۔ یہ تو مذاق ہو رہا ہے اللہ سے۔ آج مجھے آپ بتائیں کہ ہم ایک طرف کوشش کر رہے ہیں کہ یہودی نیست و نابود ہو جائیں، لمبے لمبے مولوی مفتی آنسو نکالتے ہیں آنکھوں سے کہ اللہ ایسا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہوگا بھی نہیں اگر ہم نے اپنے حالات نہیں بدلے تو۔ یہ اصل وجہ ہے۔ آج ایک مسجد میں اگر نوجوان نماز پڑھنے کے لیے جائے، کم سے کم فون تو یہودیوں کی کمپنی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو لینے سے پہلے ہم نہیں سوچتے۔ عورتیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی، وہاں جو چیز دیکھی لے لی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ برباد کیسے ہو جائے گا؟ وہ فائنینشلی تو مضبوط ہو رہا ہے، وہ پیسہ تو اس کے پاس خوب آ رہا ہے، تو ہماری دعا میں تب تک اثر نہیں ہو سکتا کہ ہم بیٹھ جائیں اللہ بس تیری مدد آئے گی۔ ہم خود بھی تو کچھ کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھ اور مدد دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی جنگ میں پہلے خود تشریف لائے، صحابہ کو تیار کیا، ہر طرح سے تیار کیا، پھر اللہ سے دعا مانگی اللہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا کیا، اب تو کیوں ذمہ دار؟ ایسا کر کے دکھائے، کامیابی مسلمانوں کے حق میں نہ ہو تو پھر کہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کائنات میں سارے کے سارے ناکارہ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ جنگ و فساد، لڑائی جھگڑا، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اور وہ آپس میں ایسے گتھ جائیں گے، ایک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی طرف لپک کر آئیں گے۔ وہ سوچیں گے سارے کے سارے مسلمانوں کو کاٹ کر کے اور ذبح کر کے ہم رکھ دیں۔
تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی جب ایسا وقت آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو تمہارا دل کہے نا اچھا کرنے کے لیے اس کو کرنا۔ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس وقت کہا کہ قرب قیامت میں عالم مولوی مفتی سمجھانے والے نہیں رہیں گے، داڑھی ٹوپی والے بہت رہیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کے مقبول نہیں رہیں گے۔ وہ علماء نہیں رہیں گے، وہ علماء سو رہیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور آنے والی نسل کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا وقت امت پر آئے گا، اور آج کل ایسا وقت چل رہا ہے بڑے لوگوں کو مالداروں کو راضی کرنے کے لیے، پیسے والوں کو مالداروں کو راضی کرنے کے لیے، یہ سوچنے کے لیے ان کی جیب سے 2-4 روپے میری جیب میں آ جائیں گے، مسئلہ بھی ان کے حساب سے بتا رہا ہے۔ کوئی مالدار کچھ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے، آپ نے جیسے کہہ دیا ویسے ہی ٹھیک ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، مالداروں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے پہلی قوم گمراہ ہوئی تھی۔ یہودی کیا کرا کرتے تھے؟ یہودی جب ان کا کوئی انسان اور ان کا کوئی ماننے والا مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کرتا تھا نا، تو یہودی ان کے جیسا مسئلہ بتاتے تھے شریعت اور دین میں تحریف کر کے، تاکہ وہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ اور آج کل یہ کام امت مسلمہ میں چل رہا ہے۔ آج میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، 100 مولاناؤں سے جا کے پوچھ لینا، 100 کے 100 اس میں سے کم 70 تو الگ بتائیں گے، 30 بھلے سے ایک جیسا بتا دیں۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ مدعے کی بات ہو رہی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے مسئلہ اچھا نہیں بتایا تو فلاں صاحب ہیں، سیٹ ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، اس کو ہم تو ناراض ہو رہا ہے تو اللہ کو تو ناراض مت کرو۔ مسئلہ بتا کے مر گیا، تیری خبر پہ بوجھ رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں ہمیں بتا کر کے ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگوں پر کہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، قصبہ قصبہ اتنی بدبینی پھیل جائے گی کہ انسان یہ چاہے گا کہ میں باہر جا کر پہاڑوں پہ جا کر اس کے پاس اگر کوئی رزق موجود ہے، چاہے وہ بکریاں ہوں، بھینس ہوں، تو ان کو چرا کر کے ان کا دودھ پیے گا اور اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ پہاڑوں میں نکل جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ مسلمانوں اس امت کے اوپر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ دین پر چلنا اس کے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے ہاتھ میں اپنا انگارہ اٹھا رکھا ہو، ہاتھ میں کسی گرم چیز کو اس نے پکڑ رکھا ہو، ایسا ہو جائے گا۔ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک گھر میں اگر کوئی انسان دین پر چلنا چاہے تو باپ چلنے نہیں دیتا۔ اگر وہ چاہے کہ میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں تو ماں کہتی ہے کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تم نوجوان ہے، آنے والی زندگی میں سب کام کر لینا، داڑھی تو بعد میں رکھ لینا، اچھا لباس تو بعد میں کر لینا، سنتیں بعد میں پڑھ لینا، تو ابھی ماڈرن بن کے رہے۔ تو ایسا ہو جائے گا، انسان چاہے گا کہ میں اچھا بن جاؤں۔ کبھی کبھی انسان تبلیغ میں جاتا ہے نا، بڑا شوق ہوتا ہے اس کو، ساری نمازیں پڑھے گا، اشراق تہجد توابین سب پڑھ کے ڈال دے گا، 3 دن رہے گا اس کے بعد سب ختم۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کا اثر ہے۔ یہ جب گھر والے یہی وہ وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ انسان کو دین پر چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے ہاتھ میں اپنے انگارہ پکڑ رکھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آئے، آ کر کے ایک صحابی تھے مصعب ابن عمیر، ان صحابی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، جب ان کی حالت دیکھی نا مصعب ابن عمیر کی، تو ان کے کپڑے دیکھے، کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے ہے کہ جب یہ مصعب ایمان نہیں لایا تھا نا، بڑا مالدار تھا، جہاں ایمان قبول کرا گھر والوں نے نکال دیا اور آج اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جس وقت میں تم شام کو ایک جوڑا بدلو گے اور صبح میں دوسرا جوڑا بدلو گے، صبح میں دوسرا جوڑا، شام کو دوسرا جوڑا، اور دسترخوانوں پر ایک پیالہ اٹھایا جا رہا ہوگا اور تمہارے کھانے کے لیے دوسرا پیالہ رکھا جا رہا ہوگا، اور لوگ اپنے گھروں کو اتنا بہترین بنائیں گے، ایسا لباس پہنائیں گے جیسے کعبۃ اللہ کا غلاف تیار کیا جاتا ہے، اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ صحابہ نے کہا کہ تب تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، اللہ کے یہاں بہت کام کریں گے، دین کے نبی کے راستے پر طریقے پر چلیں گے، ساری کی ساری چیزوں کی فراوانی ہوگی۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقت اس وقت سے اچھا ہے جس وقت تمہارے پاس یہ سب چیزیں موجود ہوں گی۔ آج بتائیں آپ، انسان صبح میں کپڑے بدلتا ہے، شام میں کپڑے بدلتا ہے، ابھی ایک دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے، ایک ڈش ختم نہیں ہوئی دوسری ڈش آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوئی تیسری آ جاتی ہے، اور انسان اپنے گھروں کو کیسے بنا رہا ہے؟ بہترین رنگ روغن کر رہا ہے، ساری کی ساری وہ باتیں
جو اللہ کے نبی قرب قیامت کے میں بتا کر کے گئے ہیں آج وہ ہو رہی ہے اور وہ ہوتی رہیں گی. بس مجھے آپ اتنا بتائیں کہ دین پر چلنا اب زیادہ آسان ہے. اب لوگ زیادہ دیندار تھے کہ 1400 سال پہلے لوگ زیادہ دیندار تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج لوگ دیندار نہیں ہیں. یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما کر کے چلے. اور ایک چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی, اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, اگر تم نے دین کے 100 حصوں میں سے 10 حصے پر عمل نہیں کرا تو تمہاری پکڑ ہوگی, پکڑے جاؤ گے. ایک وقت ایسا آئے گا جو وقت آج چل رہا ہے, اگر آپ 90 حصوں کو چھوڑ کر کے 100 میں سے 90 حصوں کو چھوڑ کر 10ویں حصے پر عمل کرے گا کوئی انسان, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا جو وقت آج کا وقت چل رہا ہے. میرے پیارو, یہ قیامت ایسی نہیں آئے گی, یہ دنیا ایسی تباہ نہیں ہوگی. قیامت کے آنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلا دی جائے گی. اس ٹھنڈی ہوا سے اس کائنات کا ہر مسلمان مر جائے گا, بچہ بھی مر جائے گا, بوڑھا بھی مر جائے گا, جوان بھی مر جائے گا, سارے کے سارے مسلمان مر جائیں گے, سب بچے مر جائیں گے, کوئی بچہ موجود نہیں رہے گا. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قیامت کسی بچے پر واقع نہیں ہوگی, 30 سال کے لوگوں پر یا 30 سال سے پلس لوگوں پر قیامت واقع ہوگی. قرآن میں آپ نے پڑھا ہے نا, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, کہ ہر بچے والی اپنا بچہ جن دے گی. یہ خوف بیان کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی ایسا ہوگی کہ اگر کوئی بچہ عورت حاملہ ہوگی تو اپنا بچہ وہ گرا دے گی. ایسا حقیقت میں نہیں ہوگا, بلکہ قیامت تو 30 سال یا 30 سال کے جو پلس لوگ ہیں ان پر واقع ہوگی. یہ کب ہوگا؟ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی. اس ٹھنڈی ہوا کے بعد سارے کے سارے لوگ جو مسلمان ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, سارے کے سارے مر جائیں گے. اور اس وقت وہ کون لوگ باقی رہ جائیں گے؟ گنہگار باقی رہ جائیں گے. سڑکوں پر زنا کریں گے, بدکاری, عیاشی اس کائنات میں بے انتہا پھیل جائے گی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا. قیامت ایسی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جانے لگے اور عرب کے بدتوؤں کو تم دیکھو کہ ایک سے دوسرا بڑی عمارت بنانے کی کوشش کر رہا ہے, ایسے وقت میں قیامت آئے گی. آج مجھے بتاؤ, اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ ماں اپنی مالکن کو جنے گی, اپنی بیٹی کے سامنے ماں بولتی ہوئی ڈرے گی کہ پتہ نہیں میری بیٹی مجھے کیا کہہ دے. اپنے اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں اور بتائیں کہ ماں کا مقابلہ بیٹیاں کیسے کرتی ہیں. یہاں تو پھر بھی خیر ہے, دوسرے علاقوں میں ہم جا کر کے دیکھیں گے نا, یورپ کے علاقوں میں اگر 14-15 سال کی لڑکی 3-4 بجے اپنے گھر پہ آ رہی ہے, ماں باپ کی ہمت نہیں کہ اس سے معلوم کر لیں کہ بیٹی تو کہاں سے آ رہی ہے. اگر باپ نے اپنے بیٹے کو کچھ کہہ دیا, پولیس اس کو اپنی حراست میں بچے کو لے کر کے ماں باپ کے اوپر کیس قائم کر دیتی ہے. ایسا دور چل رہا ہے. ہمارے یہاں تو تھوڑی گڑبڑ بھی ہے, لیکن قیامت کی نشانیاں تو سب جگہ پائی جائیں گی, پوری کائنات میں پائی جائیں گی. میرے پیارو, اسی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ قیامت ایسی نہیں آئے گی, یہ قیامت ایٹمی طاقتوں سے برباد نہیں ہوگی, یہ دنیا ایٹمی طاقتوں سے برباد نہیں ہوگی. یہ کیسے برباد ہوگی؟ جب یہ حکمراں آسمان میں رہنے والے نہیں, یہ زمین میں رہنے والے لوگ, اور جو زمین میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں, جب حکمراں سرکاری خزانوں کو لوٹنے لگے, اور جب یہ ہونے لگے کہ امانت ہڑپی جانے لگے, اور جب مالدار لوگ زکات کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے, اور جب وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور دین کو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے سیکھا جانے لگے, اور جب لوگ بیویوں کے وفادار ہو جائیں, وَعَقَّ أُمَّهُ, اور والدہ کی نافرمانی کرے, وَعَدْنَا صَدِيقَهُ, اور دوست کو گلے لگائے, وَأَقْصَى أَبَاهُ, اور باپ کو دھکا دے, اور جب قریبی قبیلے کا سردار فاسق اور فاجر انسان بننے لگے, اور جب حکومت نکمے اور ذلیل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے, اور جب انسان سلام کرے لیکن اس کے دل میں کدورت اور نفرت ہو جائے, اور جب مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائے, اور جب مسجدوں میں محبت کی بجائے نفرتوں کا سبق دیا جانے لگے, اس پوری کائنات کے اندر عاشقی عام ہو جائے, موسیقی عام ہو جائے, گھر گھر کے اندر گانے بجانے والے عام ہو جائے, ناچنے گانے والیوں کو عزت دی جانے لگے, ریشم پہنا جانے لگے, جھوٹ عام ہو جائے. میرے پیارو, آج کے لوگ پہلے والے لوگوں کو گالیاں دینے لگے, آپ نے پہلے والے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگے, تو اب وقت ہے کہ ہم انتظار کریں آسمان کے پھٹ جانے کا, زمین کے لرز جانے کا, ہم انتظار کریں اس سمندر کو ابلنے کا, ہم انتظار کریں ان ہواؤں کے پاگل ہو جانے کا, ہم انتظار کریں اس کائنات کے زیر زبر ہو جانے کا. میرے پیارو, اس انسان کو اور اس کائنات کو کوئی ایٹمی طاقت تباہ نہیں کرے گی. اگر اس کو تباہ کرے گی تو میرے اور آپ کے گناہ تباہ کریں گے.
اس کائنات کو کوئی تباہ نہیں کرے، میرے اور آپ کے گناہ اس کو تباہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں ہمیں بیان فرما کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الساعة، لوگ کہتے تھے کہ اے نبی قیامت کیوں نہیں آ رہی، یا تمہارا وقت کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کہ جب قیامت آئے گی وہ تو دوسری بات ہے، 2 نمبر کی بات ہے، لیکن جب اللہ کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی نا تو پھر کسی انسان کا ایمان قبول کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے آنے سے پہلے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سورج روزانہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن نکلنے کی اجازت چاہتا ہے کہ اللہ اگر اجازت ہو تو میں نکل جاؤں، اللہ اجازت دے دیتے ہیں کہ نکل جاؤ، لیکن قرب قیامت کے موقع پر سورج کو اجازت نہیں ملے گی، سورج کو نہیں کہا جائے گا تو نکل جا، تو سورج واپس لوٹ جائے گا اور سورج پھر مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کسی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اس وقت اگر کوئی ایمان قبول کرنا چاہے تو کچھ بھی ایمان قبول کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ کا مقبول وہ نہیں بن سکتا۔ 120 سال کا وقت رہے گا، اس 120 سال کے وقت میں سارے کے سارے گنہگار عام ہو جائیں گے، مسلمان موجود رہیں گے جن کا جو ایمان اپنے پہلے ایمان پر قائم رہیں گے، لیکن اس کائنات کے اندر اس وقت کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ سورج اپنی جگہ پہ لوٹ جا، جب سورج اپنی جگہ پہ لوٹ جائے گا وہ نکلنا بند ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو سمیٹیں گے، اس کو موڑیں گے اور میدان محشر قائم کرے گا۔ یہ وقت ہونے والا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ساری نشانی مجھے بتائیں۔ آج مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آج مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنے کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہالت قرب قیامت میں عام ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں میں بخل بیٹھ جائے گا۔ آج مجھے بتاؤ، پورے ہندوستان کا دورہ کرو، ایک بڑے سے بڑا مفتی، ایک بڑے سے بڑا عالم بیٹھا رہے گا ایک مجلس میں آ کر کے، اور ایک ان پڑھ جو عالم بھی نہیں ہے، جو مفتی بھی نہیں ہے، وہ لوگوں کو دین کی بات سمجھائے گا۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا کے اندر مسجدوں سے زیادہ دین اگر موجود ہے کہیں تو وہ مدرسوں میں موجود ہے۔ علماء دین میں لگے رہتے ہیں، اچھے عالم اگر آپ کو کہیں ملیں گے تو مدرسوں میں ملیں گے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ مسجدوں میں عالم نہیں ہے، بہترین امام آپ کو ملیں گے، لیکن علم کا سمندر آج بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مدرسے میں رہنے والے لوگوں کے پاس ہے۔ لیکن قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ علماء کی لوگ بات نہیں سنیں گے، علماء سے نہیں کہیں گے تو میں بیان کر کے سناؤ، بلکہ کیا کہیں گے کہ تم لوگوں کو بٹھائیں گے۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ ایسا وقت چل رہا ہے میرے پیاروں، تو ہم ساری کی ساری چیزوں کو ان کو مد نظر رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ چیز کیوں بتائی، یہ چیز صرف اسی وجہ سے بتائی تاکہ ہم اپنے صحیح معنوں میں آ جائیں اور اپنی زندگی کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آج کا ایک نوجوان سارے کام کر لے گا، شب گناہ کے کام کرے گا، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے بتایا نا، ایک نشانی یہ بھی کہ لوگوں کے دلوں میں بخل بیٹھ جائے گا۔ ایک انسان پہلے وہ تھے کہ اگر ان کے پاس 1 روپیہ ہوتا تھا نا تو 200 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کروڑ روپے موجود ہیں، لاکھوں روپے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری جان کرتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ان پیسوں کو خرچ کریں۔ ہم نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں اللہ کے راستے میں پیسہ دینے کو۔ آج مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں موسیقی عام ہے یا نہیں؟ آج مسلمان گانے سننے کے آلات گھروں میں موجود ہے یا نہیں؟ آج ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن موجود ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا غلط ہے، لیکن بتاؤ ان پہ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ناچنے گانے والوں کو عزت نہیں دی جا رہی؟ کیا مساجد اور مدارس میں نفرتیں نہیں دی جا رہی؟ کیا ان مسجدوں کے اندر ایسے درس نہیں دیے جا رہے کہ لوگ آپس میں لڑ جائیں؟ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب وقت ہے، ضرورت ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک ہو جائے۔ اللہ کے نبی یہ باتیں ہمیں اسی وجہ سے بتا کر کے گئے تھے تاکہ میری امت ٹوٹے نہ، میری امت بکھرے نہ، میری امت ایک جگہ آ کر کے جمع ہو جائے اور ایک جگہ متحد ہو کر کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرے۔ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بتائی کہ انسان بیوی کا وفادار بن جائے گا۔
اگر گھر پہ بیوی نے کہا نا کہ آج ذرا وہ فلاں چیز کھانے کے لیے لے آؤ، بس اس کے منہ سے نکل جائے انسان لا کر کے اس کو حاضر کر دے گا. ماں پڑی ہے گھر میں، اس کو دوائی موجود نہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرے لیے دوائی لے کر کے آؤ، تو ٹائم پہ ٹائم دے رہا اما کل لے آؤں گا، اما خود بھی تو جا کر کے لا سکتی ہو. تو یہ قرب قیامت میں ہوگا کہ لوگ بیویوں کے فرما بردار اور والد کے والدہ کے نافرمان بن جائیں گے. آج دوستیاں دیکھ لیں، آج اگر کہیں فنکشن ہونے لگے سارے کے سارے دوست آ جائیں گے، باپ بیچارے کونے میں کھڑا رہے گا، یہ سوچے گا کہ یار مجھے کوئی عزت دی جائے گی یا نہیں. باپ کو کہا جاتا ہے کہ تم میزبان ہے، بیٹا ہر کسی کو عزت دے گا اس محفل میں، اپنے باپ کو عزت نہیں دے گا. یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جو دیندار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ اس کے طریقوں پر چلنے والے لوگ ہیں، اگر کبھی سردار بنانے کی باری آئی نا تو میرے پیارو ان فاسق اور فاجر اور بدترین لوگوں کو سردار بنایا جائے گا. اس دنیا سے کوئی کچھ لے کر جانے والا نہیں ہے. سنو مسلمانوں میری بات کو، جب اس دنیا سے انتقال کر کے جاؤ گے نا پیروں میں چپل بھی نہیں ہوں گے، موبائل گھر پہ رکھا رہ جائے گا، بچے استعمال کریں گے، بوڑھے استعمال تمہارے موبائل کریں گے، تمہارا کوئی کام نہیں. اور تم دیکھو انتقال کے فوراً بعد تمہارے دسترخوان پر، گھروں کے دسترخوان پر گوشت سج جائے گا، بریانیاں سج جائیں گی، طرح طرح کے پکوان سج جائیں گے. تم اس دنیا سے گئے، کوئی غرض نہیں کرے گا. آج آپ دیکھو کسی کے انتقال کے بعد کیسے کھانے بنائے جاتے ہیں، کیسے مہمانوں کو آگے رکھا جاتا ہے. کیا تمہارے مرنے کے بعد یہ سب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر ہوگا. وہاں یہ بھی دیکھا جائے گا پھوپھا کہیں ناراض نہ ہو جائے، بہنوئی کہیں ناراض نہ ہو جائے، خالہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. باپ کو بھی انتقال کرے 1 گھنٹہ نہیں ہوا اور رشتہ داروں کو آپس میں منانے کی کوشش چل رہی ہے، کھانا کھانے کے پکوان دسترخوان پر سجائے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اب وقت اور باری اس چیز کی ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں، موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال کو، احکام کو، نبی کے اعمال کو اور نبی کی شریعت کو ہم سمجھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جب جائے تو دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھے. قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.